انسان جب بھی گناہ کرے، ہوتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، انسان پلٹے اللہ کی طرف، رجوع کرے، اپنی غلطی کو تسلیم کرے، مان لے، آدم علیہ السلام والا طریقہ کار اپنائے کہ اپنی غلطی کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دنیا میں آج آپ بہت سے لوگ دیکھیں گے جو اپنی موج مستی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی دنیا میں غرق ہیں، کفر میں غرق ہیں، ان کو وہی لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، فطرت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ شرک فی العبادہ ہے۔ جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے، جھکنا کہا جاتا ہے، سجدہ کہا جاتا ہے، مانگنا کہا جاتا ہے، دعا کہا جاتا ہے، توکل کہا جاتا ہے، فائدے اور نفع نقصان کا مالک کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ رب اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، الہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہمارا رب ایک اللہ، ایک پروردگار جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ شبہ پیش ہو جائے، جب اسلام کے مخالف بات پیش ہو جائے تو اس کا رد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی گفتگو ہو کسی مخالف سے تو اس کو بول لینے، آپ اس کی بات کا سیدھا ضرر کریں گے، سمپل سی بات ثابت ہو جائے گی۔ وقتی طور پر پریشانی آتی ہے، لیکن کبھی بھی حق کے متعلق آپ یہ مت سوچیے کہ حق مغلوب ہوگا۔ اور یہ معجزے کے بارے میں ذہن میں رکھیے، معجزہ کرامتیں جو اولیاء دکھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، یہ ان شخصیات کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يهد للذین يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ سورة الاعراف آیت نمبر 100۔ اولم يهد للذین، اور کیا یہ چیز نہیں واضح کرتی، نہیں ان کے لیے اس بات کو بیان کرتی۔ یہاں پہ یہدی ہدایت جو ہے بمعنی وضاحت کے ہے۔ للذین یرثون الارض، ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث بنے، زمین کے رہنے والے بنے، من بعد اہلہا، اس زمین کے اہل کے رہنے والوں کے بعد، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تباہ و برباد کر دیا، جن قوموں کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، ان کے بعد جو لوگ آئے اور ان کی جگہ پر وارث ہوئے، وہ لوگ رہے، کیا یہ چیز ان کے لیے واضح نہیں کرتی؟ کیا چیز وہ آگے آ رہی ہے؟ اَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو اصبناہم، ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم آگے آنے والوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلی قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا۔ وَنَطْبَعُ، اور ہم طبع کرتے ہیں، اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، اور پھر یہ لوگ نہیں سنتے، بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ پچھلی قوموں کی تباہی کے بعد جو آپ نے اقوام کا تذکرہ پڑھا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب، جن 5 اقوام کا تذکرہ آپ پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں، اس کے بعد یہ درمیان میں کچھ تھوڑی سی گفتگو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، جس کو کہتے ہیں کلام کو، اسباب کو، وجوہات کو، انجام کو سمیٹنا، بات کو ان کی اسباب پر روشنی ڈالنا۔ تو یہ جو چیزیں ابھی بیان ہوئی ہیں، یہ اصل میں اس لیے ہوئی ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی غور کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ان کو اللہ نے ہلاک کیا، میں اور آپ، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور اس دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پیش کر رہے تھے، اس وقت سب سے اول مخاطب جو اس کے تھے وہ قریش تھے، جو منکر تھے قرآن مجید کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے۔ تو ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے ہو، رہے ہو، آپ سے پہلے کئی قومیں آئیں، تباہ و برباد ہو گئیں، اللہ آپ لوگوں کو بھی آپ کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ لیکن آگے ہم جب قوم موسیٰ کا علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز اور اس کے بعد واضح ہوگی۔ دوسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، دو سزائیں ہوتی ہیں۔ ایک سزا ہوتی ہے جسمانی، کہ اللہ تعالیٰ ہلاک اور برباد کر، جس طرح پچھلی قوموں کو کیا، اور ایک ہوتی ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، دلوں پر مہر لگ جانا، یہ ہوتی ہے روحانی سزا۔ اور روحانی سزا جسمانی سزا سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ جسمانی سزا انسان محسوس کر جاتا ہے، اس کے حل کے لیے کوششیں کر لیتا ہے۔ روحانی سزا عام طور پہ محسوس نہیں کر پاتا، اور اس کے حل کے
تدارک کے لیے انسان عام طور پہ کوشش نہیں کر پاتا. اللہ کسی کو اپنے در سے دھتکار دے, کسی کے دل پر مہر لگا دے, وہ تو دنیا میں تو مست ہے نا, کیونکہ دل پر مہر لگانا ہے یہی کہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ مست کر دیتا ہے, موج اس پر غالب آ جاتی ہے. پھر یہ ایسا دل ہو جاتا ہے جو آپ بار بار قرآن مجید میں پڑھتے ہیں, پہلے بھی سورہ بقرہ سے اور آگے بھی آتا رہے گا یہ تذکرہ, کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. جب اللہ تعالیٰ دلوں کو بند کر دیتا ہے, دو نقصانات ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ. ایک یہ کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرتا, اس کے دل پہ اسٹیمپ لگ جائے, وہ کہتا ہے میں غلط ہوں ہی نہیں, میں غلط ہی نہیں ہوں, میں تو صحیح ہوں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے خیر اور شر, اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, وہ کہتا ہے بس جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. دنیا میں آج آپ بہت سے لوگ دیکھیں گے جو اپنی موج مستی کی زندگی گزارتے ہیں, اپنی دنیا میں غرق ہیں, کفر میں غرق ہیں, ان کو وہی لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے. فطرت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, اور بس دنیا ہے, دنیا کو دنیا کے حساب سے جینا ہے, دنیا کے اپنے کچھ طریقہ کار ہیں, طور طریقے ہیں, ان کے حساب سے ہم نے چلنا ہے. یہ جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے, یہ انسان کو یہ چیز تباہ و برباد کر دیتی ہے. دل پہ مہر کیسے نہیں لگ سکتی, ایک تو اگلی آیت میں ایک تذکرہ ہے, لیکن میں اپنے اور آپ کے لیے تذکرہ کر دوں ہماری ہدایت کے لیے, کہ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دل سیاہ ہوتا جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. وہ کالا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کلر, آپ کسی گناہ گار کا دل نکالیں تو آپ کو دل اس کا بلیک نظر آئے گا, کالا ہوا, ایسا نہیں ہے. یہ روحانی اعتبار سے سزا ہے. کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے اینڈ میں جا کر کے پورا بلیک, اور اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے, اور ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جیسے کوئی برتن ہو, کوئی بڑی سی جو ہے وہ دیگ ہو یا پتیلی ہو, اس کو آپ الٹا کر کے رکھ دیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں جا سکتا. جو چیز آپ اس کے اوپر اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے وہ اس کے بیک سائڈ سے لگ کر نیچے سائڈوں پر نیچے گر جائے گی, اس برتن کے اندر کچھ بھی اندر نہیں آئے گا. یہ دل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی خیر کی بات اوپر جائے گی, ایسے سائڈوں پر نکل کے چلی جائے گی, کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے انسان جب بھی گناہ کرے, ہوتے ہیں, غلطی ہوتی ہے, انسان پلٹے, اللہ کی طرف رجوع کرے, اپنی غلطی کو تسلیم کرے, مان لے, آدم علیہ السلام والا طریقہ کار اپنائے کہ اپنی غلطی کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. گناہ کے بعد گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے, جس کی آگے اب آپ وضاحت پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. پچھلی آیات میں بھی آپ نے پڑھا جو قومیں تباہ ہوئیں, برباد ہوئیں, ان کا تذکرہ پوری تفصیل, یہ پورا ایک خلاصہ چل رہا ہے کہ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں, قوموں کی کامیابی کا راز کیا ہے, قومیں اللہ کے عذاب سے بچ کیسے سکتی ہیں. یہ سارے اسباب, سارے نتائج, ان چیزوں کے اوپر ان آیات میں روشنی ڈالی جا رہی ہے. تو اب یہ آگے والوں کے لیے تنبیہ ہے, آگے آنے والوں کے لیے, میرے آپ کے لیے, قریش کے لیے, آگے قوموں کے لیے. تلک القرى نقص علیک من انبائها, یہ بستیاں تھیں, یہ علاقے تھے جن کا تذکرہ آپ نے پیچھے پڑھا. نقص, ہم قصہ بیان کر رہے ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں, علیک آپ کے سامنے, من انبائها, ان کی کچھ خبریں, ان کی کچھ خبروں کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. وہ کوئی مکمل تفصیلات نہیں بیان کی, کتنے لوگ تھے, قوم سمود پہ کتنے لوگ تھے, کتنا ٹائم رہے. میں اکثر یہ چیز عرض کرتا ہوں کہ ہم تفسیر کے اندر بعض اوقات یہ جغرافیائی لحاظ سے ان چیزوں میں بڑی گہرائی میں چلے جاتے ہیں, اور روحانیت جو ہوتی ہے, جو مقصود قرآن ہے, اس سے بعض اوقات انسان غافل ہو جاتا ہے اس طرح کی تفصیلات میں جا کر. اتنی بات قرآن نے مقصود تھی بتانے کی, سمجھانے کی, ہمیں بتائی, ہماری ہدایت کے لیے, آخرت کی کامیابی کے لیے یہی ضروری تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. تو کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ایک تو ساری اقوام کا بھی تذکرہ نہیں کیا, یہ 24ویں پارے میں بھی اس چیز کا تذکرہ آیا ہے, اور 6 پارے میں بھی پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ نہیں کیا جو پیچھے آئے ہیں. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک, کچھ کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا, اور کچھ کا ہم نے کوئی تذکرہ آپ کے سامنے قرآن مجید میں نہیں کیا, اور جن کا کیا بھی ہے ان کی پوری کوئی تفصیلات نہیں بیان کی, جتنا مقصود تھا اتنا ہی بیان کیا. لیکن مقصود یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, ان کے پاس لائے ان کے رسول بالبینات, واضح نشانیاں, معجزات, ہر چیز جو مطلوب تھی ان کی ہدایت کے لیے, ان کے رسول ان کے لیے لائے تھے. کمی کوئی نہیں تھی ہدایت میں, ایمان لانے میں کمی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ہوا کیا, فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ, نہیں تھے یہ ایمان لانے کے لیے بس سبب اس کے جو انہوں نے پہلے تکذیب کی, پہلی دفعہ انہوں نے جھٹلا دیا, اس کے بعد ان کے لیے راستہ بند ہو گیا. جو میں نے ابھی پچھلی آیت میں تذکرہ کیا تھا نا کہ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے, وہ دلوں میں مہر یہی لگتی ہے کہ انسان گناہ کے بعد گناہ, پہلی دفعہ ہی ایسا جھٹلایا اور پھر
جھٹلانے کے بعد، انکار کرنے کے بعد، اس کے انکار کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے مزید تدبیریں، جس کی آگے ہم سورہ آگے ہی اگلے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پڑھیں گے، اور پچھلی اقوام کے تذکرے میں آپ نے پڑھا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب پچھلی اقوام میں بھی آپ نے پڑھا، آگے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ اقوام میں، ان میں شرک، کوئی نہ کوئی ساتھ میں دوسرا معاشرتی گناہ، کوئی قباحت، کوئی اخلاقی برائی، وہ آپ نے پیچھے پڑھی۔ مین چیز اگر آپ ایک ڈوری کے ساتھ اس چیز کو باندھنا چاہیں نا، کہ ایک چیز، کوئی ایک، اس کو کہتے ہیں انقلاب الموازین، میزان کا پلٹ جانا، جو یہ دلوں کا مہر لگنا ہے، جو یہ دلوں کا مہر لگنا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان سچائی اور برائی میں تمیز ختم کر دے، سچ جھوٹ ہو جائے، جھوٹ سچ ہو جائے، ایمانداری بے ایمانی ہو جائے، اور بے ایمانی ایمانداری سمجھی جائے۔ پچھلی اقوام میں آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ کو تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ پڑھ کر آ گئے، ہر قوم میں یہی تھا کہ ان کے نزدیک برائی اچھائی بن گئی تھی، اور اچھائی برائی بن گئی تھی، توحید بری بن گئی تھی، شرک اچھا بن گیا تھا۔ ان کو فائدے غیر اللہ سے مانگنے میں نظر آ رہے تھے، ایک اللہ سے مانگنے میں وہ کہہ رہے تھے تو ان بتوں کی توہین ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو اخلاقی اور برائیاں تھیں، اور جو اپنے انبیاء سے وہ پیش آئے، آج ذرا سا غور کیجئے، ہمارے معاشرے کی بالکل یہی صورتحال ہے، اچھائی برائی بن چکی ہے، اور برائی اچھائی بن چکی ہے۔ بس جو عذاب نہیں ہے، وہ اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ اللہ نے اس قوم کو پورا ایک ساتھ تباہ و برباد اور ملیہ میٹ نہیں کرنا، جس طرح پچھلی اقوام کو کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت والا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی۔ باقی یہ ہے کہ ہماری تکلیفیں، ہمارے مسائل، پریشانیاں، وہ مصلحین کا کردار، کچھ سمجھانے والوں کی باتیں، وہ اللہ کا فضل، یہ سب چیزیں مل ملا کے اس وقت ہمارے معاشرے کو، ہماری زندگی کو چلا رہی ہیں۔ ورنہ معاملہ، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ قومیں بڑی برباد قومیں تھیں اور ہم بڑے اچھے ہیں، ہم اس سے زیادہ خطرناک حد تک برے ہو چکے ہیں۔ باقی بس فضل الہی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ورنہ اس وقت اس شہر کی اگر آپ بات کر لیں، تو اس شہر میں بھی اگر آپ پرسنٹیج نکالیں سدھرے ہوئے لوگوں کی اور اس طرح کے لوگوں کی، تو آپ کے میرے خیال ہے آٹے میں نمک کے برابر بھی آپ کو شاید لوگ نہ نظر آئیں۔ پہلی دفعہ کا انکار جو ہے وہ ان کو مار گئے، اس وجہ سے آگے ایمان لانے کی ان کو توفیق نہ مل سکی۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مہر لگاتا رہتا ہے کافروں کے دلوں پر، جس طرح پہلے والوں پر لگائی، اس طرح نئے آنے والوں پر، جو پہلی دفعہ انکار کرتا ہے اس کے دل پر اسی طرح سے مہر لگ جاتی ہے۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور نہیں ہم نے پایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نہیں ہمیں نہیں مل سکا لأکثرہم من عہد، ان کی اکثریت کو ہم نے نہیں پایا کسی عہد پر، وعدے پر، یہ عہد و پیمان کے پکے ہمیں نہیں ملے۔ کون سا عہد و پیمان؟ امام ابن کثیر نے اس میں سارے اقوال ذکر کیے ہیں رحمہ اللہ، کہ وہ عہد و پیمان جو انسان سے عالم ارواح میں لیا گیا، بعد اہل نے اس کو ذکر کیا ہے، جو آگے ہم اسی صورت میں انشاءاللہ آگے چل کے ابھی آئے گا، سورہ اعراف میں ہی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جس کو عہد ارسطو کہا جاتا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ تذکرہ ہے اس میں اس وعدے کا جو ہر قوم اپنے نبی سے ایک طرح کا کرتی تھی، جیسے آگے بھی آئے گا اور پیچھے بھی پڑھا، اگر سچے ہو تو فأتی بآیۃ إن كنتم من الصادقین، اگر سچے ہو تو نشانی لے آؤ، معجزہ لے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم معجزہ لے آؤ گے تو ہم تمہیں مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس وعدے کے پابند نہیں ٹھہرے، معجزہ آنے کے بعد قوم عاد، قوم سمود کا آپ نے پڑھا، اونٹنی آ جانے کے بعد، آگے آپ فرعون کا پڑھیں گے، معجزہ آ جانے کے بعد طلب کرنے کے، اگر سچے ہو تو دعوے تھا ایمان لاؤ، تو وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ان کی اکثریت وعدے کی پابند نہیں تھی۔ اور تیسرا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کو توحید کی سمجھ دی ہے، ایک اللہ کی، ایک خالق کی، وہ بھی اس کے پابند نظر نہیں آئے۔ اچھا، کچھ وعدے، عہد و پیمان ہمارے بھی اللہ سے، ہم نے بھی اللہ سے کچھ وعدے کیے ہیں، یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، ان وعدوں کے اندر بہت ساری فہرستیں ہیں، ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ ہم اپنے وعدوں پر کتنا پابند ہیں، کتنا وقت نکالتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہیں، یعنی اللہ سے کی ہوئی باتیں ہیں کہ اللہ جو ذمہ داری تو نے ہمیں دی ہے، جو احکامات ہمیں دی ہیں، جو واجبات ہمیں دی ہیں، ہم ان کو پورا کریں گے۔ وہاں وجدنا لأکثرہم من عہد، ہمارے معاشرے کی بھی صورتحال ہے کہ اکثریت آپ کو نظر نہیں آئے گی جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتی ہوئی نظر آئے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے پایا ان کی اکثریت کو فاسق، گناہ گار۔ ان کی بھی اور اپنی بھی صورتحال ہم دیکھ لیں، ہماری بھی صورتحال کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔
یہ جو اقسام ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ جو نتائج ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بھی تذکرہ فرمایا ہے، سورہ شعراء میں بھی تذکرہ فرمایا ہے، جہاں ان اقوام کا خاص طور پر ایک ساتھ تذکرہ آیا ہے، آگے ہم سورہ ہود میں بھی پڑھیں گے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں اختصاراً یہی ذکر فرمایا کہ یہ جو قومیں تھیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، یہ ہم نے قومیں جو تباہ کی ہیں، جو ہلاک ہوئیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، یہ جو قومیں ہم نے جن کو پکڑا اور تباہ و برباد کیا، یہ ظالم قومیں تھیں، یہ گناہگار قومیں تھیں، اور تباہی کی وجہ گناہ، جہاں گناہ پایا جائے گا اس کا مطلب یہ وہاں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، باقی ہم پر کیوں نہیں آ رہا وہ چیز آپ نے سماعت فرما دی۔ اب اس کے بعد یہاں سے جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے تقریباً اس صورت کے اختتام سے تھوڑا ایک پاؤ رہ جائے گا آخر میں، اس سے پہلے تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں جگہ جگہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن ہر جگہ پر جو اس صورت کا مضمون ہوتا ہے اس اعتبار سے بات ہوتی ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا بنی اسرائیل کا بہت تفصیل کے ساتھ، وہاں جو مضمون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی تباہی کے بعد سے شروع ہوا تھا، بس وہ فرعون کی ایک آیت تھی کہ اس نے یہ کام کیا، بچوں کو قتل کیا، بچیوں کو زندہ چھوڑا، اور ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو بنی اسرائیل کے کرتوت تھے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، جو ان کی ہٹ دھرمیاں تھیں، ان کو تذکرہ فرمایا کس کس طرح انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا، کس طرح سے انہوں نے اللہ کی احکامات کا استہزاء کیا، کس طرح یہ موڑتے تھے پھیرتے تھے، وہاں مقصود اور تھا، وہاں مقصود تحویل قبلہ تھا، وہ وہاں شروع میں پڑھائیں۔ آگے بھی آئے گا کہیں موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا تذکرہ آئے گا، کس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا، کس طرح سے وہ پرورش پائے، اور کس طرح سے وہ فرعون کے دربار تک پہنچے، اور پھر وہ ہجرت کی، مدین گئے، پھر واپس آئے۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی کچھ اس کی تفصیلات ہیں، اللہ کا ان سے کلام کرنا۔ یہاں پر جو مقصود ہے وہ اصل میں اب پوری اب تفصیل میں آپ دیکھیں گے زیادہ، وہ مجرمین قوم کا تذکرہ ہے، قوموں کی تباہی کا، اور اس کے بعد یہاں سے جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو، جیسے علی الاطلاق پہلے قومیں تباہ ہوتی تھیں، ان کو تباہ و برباد نہیں کیا۔ یہ مضمون میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا 6 پارے کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر، کہ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کا نظام جہاد کی، ایک احکامات جہاد کی طرف آ گئے کہ اب تکلیفیں ہم پر بڑھ گئیں، ہم پر تھوڑے سے معاملات بڑھا دیے گئے ماننے والوں پر، اور ماننے والوں نے نہ ماننے والوں کے ساتھ اب جس طرح سے پیش آنا ہے ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اب وہ جو ایک عذاب والا سلسلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد سے اس معاملے کو روک دیا، اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان سب کے بعد، جن انبیاء کا آپ نے پیچھے 5 انبیاء کا تذکرہ پڑھا ہے، 5 قوموں کا، ان 5 قوموں کے بعد، ان 5 انبیاء کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے جو خاص چمچے جماعت، اس کے مشیر جو تھے، تو ان کی طرف بھیجا۔ نتیجہ یہ تھا کہ فظلموا بہا، انہوں نے اس کا انکار، ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب یہ کہ جو اس کو حق دینا چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو، وہ حق انہوں نے اس دعوت کو نہیں کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، لہذا آپ دیکھیے کہ کس طرح کا انجام ہوا ان فسادیوں کا، یہ جو فسادی تھے ان کا انجام۔ یہ ایک مختصر بات تھی، اب آگے پوری تفصیل ہے، ایک مختصر ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بھیجا، کس طرح وہ آئے، کس طرح انکار ہوا، اور کیا انجام ہوا، یہ ساری تفصیلات اب آپ جو ہے وہ اگلی آیات میں اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے سورۃ طٰہٰ میں تذکرہ سنا ہوئی ہے، پڑھا ہوئی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے 19ویں پارے میں، کہ وہ مدین میں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین وانا القی عصاک، اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا، بڑا عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک ہی انسان اس زمین پر، جس سے واحد انسان سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، زمین پر رہتے ہوئے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہو، وہ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب اس کے بعد ان کو رسالت صفر اللہ کا، اب جاؤ فرعون کی طرف، اس سے جا کر گفتگو کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ طٰہٰ اور سورہ شعراء میں اس کی تفصیل ہے، وہ پہنچ گئے بہرحال اس کے میدان میں، دربار میں، اب جا کر سیدھی بات کی، وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، خود نہیں آیا، جس نے بھیجا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ سارے جہان کا مالک ہے، لہذا میری جو حیثیت ہے وہ اس رب العالمین کی وجہ سے ہے۔ کہ فرعون، یہ اہل تفسیر نے یہاں ذکر کیا ہے مفسرین نے،
کہ فرعون بھی یہ ربوبیت کا دعویٰ رکھتا تھا، اس نے ان کو کہا بتانا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، چھوٹے بھی تھے، میں بڑا پروردگار ہوں تمہارا۔ یہ کس کو کہا ہوا تھا؟ اپنے علاقے اہل مصر کو، جہاں پر وہ آباد تھا۔ تو باقی علاقوں کا رب کون ہے؟ تم سے پہلے رب کون تھا؟ تمہارے بعد رب کون ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی جملے میں اس کو بتایا کہ اس علاقے کا بھی رب رب العالمین ہے، سارے علاقوں کا پہلے بھی اور بعد میں۔ تم جو ربوبیت کا دعویٰ، رب ہونے کا دعویٰ، مالک، مدبر، رازق، یہ سارے جو تمہارے دعوے ہیں ایک چھوٹے سے خطے کے، اس کو اپنے ذہن میں خاطر میں مت لانا۔ مجھے رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، لہذا بات کو ذرا غور سے سننا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سیدھی بات آ کر اس کو کہی، سمجھایا، اور وہ تذکرہ ہے سورہ شعراء میں بھی اور طٰہٰ میں بھی، اس کو ہدایت کی پہلے بات کی کہ ایمان لاؤ رب العالمین کی طرف سے۔ اس نے پوچھا کون رب العالمین اور کون رب السماوات والارض، جو سورہ شعراء میں آسمان زمین کا رب۔ غباوت سے اس نے کام لیا، استہزائی انداز میں جیسے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گیا، مذاق اڑانا شروع ہو گیا، بات کا کوئی جواب نہیں ہے، تفریح، ایک بات ادھر ادھر لے جانے لگا۔ پھر ایک پینترا اس نے پھینکا، بڑا کام کی، یعنی اپنے حساب سے اس نے بڑی کام کی بات کی جو لوگوں کو گھمانے والی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اگر یہ غلط ہیں، یہ ساری سب چیزیں غلط ہیں، تو بتاؤ ان کے جو آباء و اجداد تھے، جو بڑے تھے، قال فما بال القرون الاولی، وہ جو پہلے لوگ گزر گئے ان کا کیا نتیجہ اور انجام ہوگا؟ بھئی وہ جو شرک پہ مر گئے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں گئے، جنت میں گئے؟ تم جو اتنے بڑے بڑے چیلنجز کر رہے ہو وہ تو سب ہمارے ساتھ ہی تھے نا، اسی سٹائل پر تھے۔ اب یہ اگر کہا جائے وہ جہنم میں گئے تو قوم تو بفر جائے گی جس نے تو ہماری نسلوں کو جہنم میں بھیج دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ میں بڑا بہترین جواب دیا، قال علمہ عند ربی فی کتاب۔ ابھی ہمارا مناظرہ ہی نہیں ہے کہ پیچھوں کو کیا، پچھلے لوگ جو تھے ان کا ہم نے کیا حل کرنا ہے، وہ کہاں گئے، کیا نتیجہ ان کا علم تو میرے پروردگار کے پاس ہے، ان کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، وہ تو اللہ جانے اور وہ جانے، ہم تو اپنی بات کریں۔ تو سچویشن کے حساب سے بہت مناسب جواب دیا۔ اس کو اس نے پوری طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی فرعون نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوری طرح سے اس کو پھنسا کے رکھا اور بڑی حکمت اور پوری بصیرت کے ساتھ اس سے گفتگو کی۔ اس نے اس کو بتایا کہ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق۔ اب یہ ساری گفتگو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ اس کو یہ بتایا کہ ایک اللہ کی تم نے بھی عبادت کرنی ہے، اس سے کوئی اور مقصود نہیں تھا، کچھ اور نہیں چاہیے تھا۔ اصلاح جو ہے نا، اصلاح جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جو اٹیک کیا جاتا ہے، جو پیچھے بھی آپ نے پڑھا، جو مخالفت کی جاتی ہے، وہ سب سے پہلے سب سے بڑی برائی کی، شرک کی، اور سب سے قریب ترین لوگوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے بڑی برائی کی اصلاح کی جائے اور سب سے قریب ترین لوگوں سے آغاز کیا جائے۔ جب آپ سب سے بڑے آدمی سے آغاز کریں گے اور سب سے چھوٹی برائی سے آغاز کریں گے، یہ انبیاء کی دعوت بھی نہیں ہے، اور اس میں دعوت کا مقصود اللہ کی رضا نظر بھی نہیں آتی، یعنی کہ اللہ تک پہنچا رہے ہوں آپ، مثال سب سے بڑے حاکم تک پہنچے اور آپ نے کوئی چھوٹا سا مسئلہ ڈسکس کیا بڑے مسئلے کو چھوڑ کر کہ اس کو برا نہ لگ جائے، یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے آپ کی اور میری نظر میں۔ سب سے بڑا مسئلہ شرک فی العبادہ ہے، جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے، جھکنا کہا جاتا ہے، سجدہ کہا جاتا ہے، مانگنا کہا جاتا ہے، دعا کہا جاتا ہے، توکل کہا جاتا ہے، فائدے اور نفع نقصان کا مالک کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی اصلاح سب سے پہلے اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اس کا آغاز کرنا ہے۔ بنی اسرائیل تو ویسے ہی اس کے غلام تھے، ان کی تو تربیت آگے ہونی تھی، ان کو تو چھڑانے کے لیے وہ آئے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب لوگ جو ہے وہ بیت المقدس سے، فلسطین سے مصر کے اندر آ کر آباد ہو گئے، پھر تقریباً 3 صدیاں یہاں پر آباد رہے، لیکن اس دوران آخر میں آ کر یہ فرعونیوں کے غلام بن گئے، قبطیوں کے، اور یہ خود جو ہے وہ بنی اسرائیل الگ سے پوری ایک قوم اپنی شناخت رکھتی تھی، لیکن یہ ان کی غلامی کے اندر آ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ حقیق علی، حقیق کے 2 معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ لائق ہے، اور ایک یہ ہے کہ میری چاہت یا میری حرص ہے اس بات پر کہ اعلی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہ کوئی بات کہوں اللہ کے متعلق مگر سچی، اللہ کی طرف سے جو پیغام آئے وہ سچا سچا تم تک پہنچا دوں، یہی میرے لائق ہے، یہی میری شان ہے، یہی میرا مرتبہ ہے، یہی میرا کام ہے۔ یہ دونوں اس کے مفہوم اہل علم نے ذکر فرمائے۔ لیکن میں آیا ایسے نہیں ہوں، وہ جو ہم نے پڑھا پیچھے ہر انبیاء معجزات لے کر آئے، تو قد جئتکم ببینۃ من ربک، میں لایا ہوں تمہارے پاس بینہ، معجزہ، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں ہے، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اور یہ معجزے کے بارے میں ذہن میں رکھیے، معجزہ، کرامتیں،
جو اولیاء دکھاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، یہ ان شخصیات کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ اہل تفسیر نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں تذکرہ ہے کہ پہلی دفعہ اللہ سے بات ہوئی، اللہ نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے، میں کہا میری لاٹھی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ معجزہ ہے۔ انبیاء کو بھی اندازہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، وہ تو جب اللہ بتائے گا کہ یہ معجزہ ہے تو یہ معجزہ بن سکتا ہے، اللہ کے حکم سے بنے گا۔ جب جب اللہ اس معجزے کو دکھانے کی اجازت دے گا، جب جب وہ دکھایا جائے گا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی تو معجزہ کام بھی نہیں کرے گا، وہ کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ باقی شعبدے بازی جو ہے اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ شعبدے بازی انسان کے اختیار میں ہوتی ہے، فنکاری وہ فنکاری آگے چل کے آتی ہے، لیکن فنکاری کی اپنی ایک لمٹ ہے۔ اجئتکم ببینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ لے کر آیا ہوں، فارسل معی بنی اسرائیل۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے ساتھ اب بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، بھیج دو۔ اس کو توحید کی دعوت بھی دی تھی، دیگر صورتوں میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں قوم کے حوالے سے چونکہ جو صورت کا مضمون ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ فرعون نے خود تو تسلیم نہیں کیا کہ وہ اللہ کی عبادت یا اللہ کو ایک مان لے، سورہ شعراء میں اس کا تفصیل سے تذکرہ ہے، لیکن اس نے کہا قال ان کنت جئت بآیۃ، اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو نشانی لائے ہو، تو فاتی بہا، اس کو پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ وہی دعویٰ ہے، اگر سچے ہو تو دکھاؤ تو ہم مان لیں گے۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، انہوں نے اپنی عصا کو آگے پھینکا، وہ لاٹھی اس کا تذکرہ آپ پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں، ان کی معروف لاٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اچانک وہ کیا بن گئی؟ ثعبان مبین، بڑا اژدہا بن گئی۔ ثعبان بڑے بڑے سانپ کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا تذکرہ سورہ نمل میں اور سورہ قصص میں 20ویں پارے میں اور 19ویں پارے میں، جہاں پر ہے جب اللہ تعالیٰ سے ان کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَا أَلْقِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يَعْقِبْ، تو یہ اپنی لاٹھی جو تمہارے ہاتھ میں اس کو پھینک دو۔ جب انہوں نے پھینکا تو اس کو دیکھا وہ حرکت کرنا، یہ سانپ کی شکل اختیار، گویا کہ وہ سانپ ہے، كأنها جان۔ وہاں پر جان کا جو لفظ ہے وہ چھوٹے جان کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو، اور ثعبان کہتے ہیں بڑے اژدہے کو۔ تو اس میں بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں پر بھی کأنہا جان، اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ چھوٹا سانپ ہے، تہتزو، ہلنے کے اعتبار سے، جو اس کی ہلنے کا اسٹائل تھا وہ چھوٹے سانپ والا تھا، لیکن دیکھنے میں وہ بڑا سانپ تھا، اژدہے والی پوری ایک شکل اس کی سانپ کی تھی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا، جو دیگر بھی جب شروع میں جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، دونوں معجزے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو دیے تھے کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ يَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ اس اپنے ہاتھ کو اپنے قمیص سے باہر نکالو، یہ پورا ہاتھ، یہ بازو، بغل، یہ پوری سفید، بالکل کلیئر، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ بالکل وائٹ ہو گئی دیکھنے والوں کے لیے، چمکدار، روشن وائٹ۔ لیکن من غیر سوء، جو سورہ قصص میں تذکرہ ہے کہ یہ کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی جو سفید دھبے جو جسم کے اوپر پڑ جاتے اس سفیدی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ خاص ایک انداز تھا جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا بطور معجزے کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے خاص طور پر اللہ سے ملاقات میں ہی دیے گئے تھے، اور وہ دو معجزے انہوں نے یہاں لا کر دکھائے۔ اب جب یہ دو معجزے دکھائے گئے تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس نے کہا تھا اگر سچے ہو تو بتا دو، میں مان لوں گا، تو اس کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن پہلی دفعہ تکذیب کی، پہلے مانا نہیں، پہلے اللہ کے بارے میں مختلف دعوے اور مذاق استہزاء کیا، اور مزید اپنے انکار میں بڑھتا گیا۔ اب آتا ہے چمچوں کا رول۔ یہ چمچے جو ہوتے ہیں آس پاس کے نا، انسان کو اکثر برباد کرنے میں، تباہ کرنے میں، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہو، کوئی منصب ہو، یا آس پاس کے لوگ، ان سے انسان کو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا جو چڑھاتے ہیں بلا وجہ کا، اور یہ ہوتا تو ایک انسان جو منصب پر ہے نا، جو کرسی پر بیٹھا ہو، وہ سمجھتا ہے میری کرسی ہے، میں چلا رہا ہوں، حقیقت میں چمچے اس کو اپنے ہاتھوں پہ، اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہی، جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ پیش کیا تو معجزہ تھا، ان کی سمجھ میں آیا نہیں کہ معجزہ ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو وہ جو ملأ قوم فرعون تھی، قوم فرعون کے اندر جو یہ خاص اس کے مجلس کے لوگ تھے، دربار کے لوگ تھے، ملا کہتے ہیں خاص، جب آپ کو پیچھے بار بار آپ تذکرہ پڑھتے آئے ہیں پچھلی اقوام کے ساتھ بھی، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ان ھذا لساحر علیم، انہوں نے چھوٹتے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، ساحر ہے اور علیم، بڑا ماہر جادوگر ہے، جانتا ہے اپنے فن کو، کیونکہ موسیٰ، اب یہ آگے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس ٹائم پہ یہ شعبدے بازی کا، فنکاری کا، جیسے یہ میجک شوز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ فنکاریاں کرتے ہیں، اس فنکاری کا بڑا زور تھا، انہوں نے کہا یہ تو فنکاری ہے، اور یہ عام معمولی فنکاری نہیں، تو بہت بڑا کوئی جادوگر ہے۔
نہ صرف یہ کہ جادوگر ہے بلکہ اس کا ایک اور مقصد ہے جس مقصد کے لیے اس نے ساری بات کی، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے، تمہاری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، لہذا تم اب کیا مشورہ دیتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، مجھے اب کیا مشورہ دو گے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکالنے کا کوئی بات نہیں کہ اس کو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، یہ ایک زبردستی کا الزام لگا کے اور مزید معاملے کو جو ہے نا وہ اپنی طرف سے پڑھانا، تاکہ اب معاملہ سلجھنے کی طرف نہ ہے، مزید الجھنے کی طرف جائے۔ اور وہ یہی ہوا، انہوں نے کہا مشورہ یہ ہے، اس کے حواریوں نے، درباریوں نے، قالوا ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا کہ اب اس کو مہلت دو، ٹائم دو، ارجہ مہلت کا معنی میں، ٹائم کے معنی میں، اس کو تھوڑا سا ٹائم دو، اور اس کے بھائی کو جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، جن کا تذکرہ دیگر صورتوں میں وضاحت کے ساتھ ہے، وارسل فی المدائن حاشرین، لہذا اب اور بھیجو سارے آس پاس کے علاقوں میں، شہروں میں، حاشرین جو لوگوں کو جمع کر کے لائیں، یاتوک بکل ساحر علیم، وہ آپ کے پاس لائیں گے ہر بڑے بڑے جادوگر کو، ماہر جادوگر کو، علیم جاننے والے۔ تو یہ کرتے ہیں کہ اب اس کو تھوڑا ٹائم دے، ٹائم طے کرو۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹائم طے کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موعدکم یوم الزینۃ ویحشر الناس ضحیٰ، وہ ٹائم جو ہے وہ عید کا دن ہوگا جس دن لوگ نکلتے ہیں اور اپنے خاص ان کا عید کا ٹائم ہوتا ہے، ہر قوم میں ہوتا ہے، تو ہمارا بھی یہی ہے، اور صبح صبح کا ٹائم ہوگا، چاشتے ہوگا، سب لوگ نکل کے جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اس وقت تک یہ تم اپنے کرتب والوں کو بلا لو، ہم بھی سامنے آ جائیں گے، پھر یہ دیکھ لیں گے کہ کیا جادو ہے اور کیا حقیقت ہے، کون سا معجزہ ہے، مقابلہ ہوگا نا۔ وہ مقابلے کا اس نے چیلنج دے دیا، وہ چیلنج دے کے بھی پھنس گیا۔ اب اس نے جب چیلنج دیا، صورتوں میں، دیگر صورتوں میں بہت اس کی تفصیل ہے، بہرحال وہ اپنے اپنے وقت پر آتی جائے گی، ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ المہم یہ کہ وجہ السحرۃ فرعون، اب یہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی، کوئی ہمیں انعام ملے گا، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم ہی غالب آئے۔ ان کو پورا اعتماد تھا، سارے بڑے بڑے آس پاس کے علاقوں سے سارے بڑے بڑے اس طرح کے ماہر اور فنکار جمع کر کے لائے گا۔ انہوں نے کہا، یعنی ایک ہوتا ہے نا، ہر آدمی جس فن سے، شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یار اس فیلڈ میں مجھ سے زیادہ ماہر فلاں 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 پائے جاتے ہیں اس علاقے میں۔ آپ کے شہر میں آپ جس بزنس سے وابستہ ہیں، جس کاروبار سے، جس چیز سے بھی، آپ کو پتا ہے آپ کے بزنس کے بڑے بڑے ٹائکون کون سے ہیں، بڑے بڑے فنکار، بڑے نام جن کے پاس پورا، اب وہی سب آ کر بیٹھ جائیں تو دوسرا کون ہوگا مقابلے کے لیے؟ میں نے کہا کہ ہم ہی ہیں، ہمارے مقابلے میں کون ہوگا، ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے۔ ان كنا نحن الغالبین، اس تعبیر میں اہل علم نے ذکر کیا کہ یہ ان کی جیت کا ایک اظہار تھا کہ ہمیں ملنا چاہیے کچھ نہ کچھ، ہم جیتیں گے ہی جیتیں گے۔ قال نعم، فرعون نے بھی کہا ہاں بالکل، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم، یہ کہ وہ انعامات اور تحفے تحائف تو الگ ہیں، تم میرے بڑے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، تمہارے نام جو ہے اور تمہارا کام میرے آس پاس کے درباریوں میں سے ہو جائے گا۔ دو باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ فرعون جو رب ہونے کا اور الہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، یہاں سے ہو گیا، آس پاس کے لوگوں کی، جادوگروں کی اس کو مدد لینی پڑی، اور جادوگروں کو اس نے بلایا۔ یہ جادوگر پیسے کے، شہرت کے تلاشی تھے، انہوں نے کہا شہرت بھی ملے گی، بڑی دنیا جمع ہو گیا، اپنا کرتب دکھائیں گے، اور پیسہ بھی اس سے ملے گا، انعام بھی، اکرام بھی مل جائے گا۔ فرعون کی حقارت بھی واضح ہو گئی، کر کچھ بھی نہیں سکتا خود سے، لوگوں کا محتاج ہے، رب لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، رب اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، الہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، ہمارا رب ایک اللہ، ایک پروردگار جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ جادوگر تھے جو شعبدے باز تھے۔ اب ان کا آگے جو گفتگو چل رہی ہے، جو ایک مطالبہ ہے جو شہرت کے لیے اور پیسوں کے لیے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، اس میدان میں پہنچ گئے، میدان سج گیا اور ساری چیزیں ہو گئیں، تو قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا، کیونکہ وہ ایک طرح سے جیتے جتائے تھے، ٹاس بھی ان کا ہماری مرضی سے ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقی، یا تو آپ اپنا جادو پیش کیجئے، یہ تلقی القاء سے، آپ ڈالیے، آپ پیش کیجئے، آپ اپنا معاملہ پیش کیجئے، و اما ان نکون، یا پھر ہم ہیں جو ہم اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جملہ انہوں نے کہا کیوں، اس میں اہل تفسیر نے دونوں باتیں ذکر کی۔ کبر میں کہا، بڑا بنتے ہوئے، کہ تم پیش کرو، ہم پیش کریں، جیتنا تو ہم نہیں ہے، یعنی پہلی بیٹنگ تمہاری ہو یا ہماری ہو، میچ تو ہمارا ہے۔ یا پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے احترام میں کہا، اور یہ احترام والی بات امام قرطبی نے ذکر کی ہے، اور اس کو انہوں نے وجہ بتایا کہ ان کے ایمان لانے کے لیے یہ ایک احترام جو ہے ان کے ایمان کی ایک وجہ بھی بنا۔ یہ نا جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جھٹلانا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا، اور ہم پیچھے بھی پڑھ کر ہیں سورہ انعام میں
ہم نے ان آیات کو پڑھا تھا 7ویں پارے کے آخر میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے۔ یہ پہلی دفعہ ان کا جو طرز عمل تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا احترام والا تھا، اور میں نے شاید کچھ دن پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، اس میں بھی ذکر کیا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ موسیٰ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین ہذین الرجلین الیک ابی جہل و عمر بن الخطاب، ابو جہل ابو الحکم یا ابو جہل اور عمر بن خطاب۔ ابو جہل اب تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں بڑا مخالف رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن خطاب کی تاریخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتنی مخالفت والی نہیں ملے گی، تھے مخالف لیکن پیش ہونا، ہر وقت مخالفت کی سوچنا، ہر وقت نیچا دکھانا، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن دو میں سے جس کو اسلام کی توفیق ملی وہ یہ تھی۔ یہاں پر بھی یہ دو چیزیں ہیں، یہ استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، انکار کی پوری کوشش کرنا، پورے اسباب اختیار کرنا۔ فرعون کو آخری وقت تک ہدایت کا آپ تذکرہ جانتے، فرعونیوں کے درباریوں کو بھی نہیں ملی، سب ڈوب گئے، سب اس کے ساتھ غرق ہوئے، پوری اس کی جماعت۔ اور یہاں پر یہ چند لوگ تھے، اور تھوڑی دیر میں ان کا کیا سے کیا انجام بنا وہ آپ کے سامنے ہے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ آپ پیش کیجئے، ہم پیش کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پیش کرو، قال القوا، وہ اپنا کرتب دکھاؤ۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ پتہ تو تھا، ایسے اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ شبہات، مخالفین کی اسلام کے خلاف باتیں پھیلانی نہیں چاہیے، لیکن یہ اسلام کے مخالف تھے، وہ تو آئے مقابلہ اور مناظرہ کرنے تھے، تو اس میں جب شبہ پیش ہو جائے، جب اسلام کے مخالف بات پیش ہو جائے تو اس کا رد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی گفتگو ہو کسی مخالف سے تو اس کو بول لیں، آپ اس کی بات کا سیدھے سے رد کریں گے، سمپل سی بات ثابت ہو جائے گی، تم پیش کر دو۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور ان کو ڈر اور رہب میں مبتلا کر دیا، خوف میں مبتلا کر دیا، ان کے اوپر ایک رعب اور دبدبے کے ساتھ غالب آ گئے۔ وجاءوا بسحر عظیم، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے، یہ بہت بڑا کرتب انہوں نے پیش کیا تھا۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اس بہت بڑے کرتب میں، لیکن بہرحال وہ کوئی ایسی اس کی سندیں نہیں ہیں، لیکن بہت بڑا کرتب انہوں نے پیش کیا حقیقت میں۔ یہاں ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، وہ دیگر آیات میں ہے نا قرآن مجید کی، انہوں نے اپنی فلقوا حبالہم وعصیہم وقالوا بعزت فرعون انا نحن الغالبون، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں پھینکی سورہ شعراء میں، اور اپنی جیت کے لیے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم تو جیت گئے۔ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہی نہیں آیا تھا، کیونکہ ان کو پتا جو ہم نے کیا ہے یہ اس علاقے کا سب سے بڑا جادو ہے، لیکن حقیقت میں وہ لاٹھیاں، وہ ڈنڈیاں، وہ لکڑی یا وہ رسی، وہ حقیقت میں چینج نہیں ہوئی تھی، وہ حقیقت میں وہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، یہ کہا جاتا ہے سحر تخیلی، کہ دیکھنے والے کے لیے وہ چیز اس طرح کی دکھائی دیتی ہے، حقیقت میں وہ چیز چینج نہیں ہوتی، اور ان کا کرتب اسی حد تک تھا۔ کیوں تھا؟ کیونکہ اگر یہ حقیقت میں چیزوں کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حقیقت میں وہ رسی سانپ بن سکتی تھی، کہ فرعون سے کس خوشی میں وہ تقاضا کر رہے تھے کہ ہمیں اجرت مل جائے، ہمیں کچھ تحفے تحائف مل جائے۔ تو جو آدمی چیزوں کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ مٹی کو سونا بنا لے، وہ کیوں لوگوں کا محتاج ہے؟ ان کا سحر جو تھا، ان کا جادو جو تھا، وہ خیالی جادو تھا، وہ حقیقت میں چینج، جس کو کرتب کہتے ہیں ہمارے یہاں آج کل جو یہ میجک شوز وغیرہ کے اندر فنکاری کر کے دکھایا جاتا ہے، وہ ایک حد تک وہی چیز ہے، لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ جادو ہوتا ہی اسی قسم کا ہے۔ جادو حقیقت بھی رکھتا ہے، جو حقیقت میں اثر انداز بھی ہوتا ہے، حقیقت میں چیزوں کو چینج بھی کر دیتا ہے، لیکن ایک حد تک، جس کا تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ یہ جو ہاروت اور ماروت اور جو اس کی تفصیل ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، یہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے ہیں وہ حقیقت میں ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا نہیں لگتا کہ میاں بیوی دیکھنے والوں کے نزدیک جدا ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں میاں بیوی ہیں، وہ جادو کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ جادو اثر انداز بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن کونی سے، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اپنے فیصلے صادر فرمایا، اس کے بغیر جادو بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور میرا میں نے آپ کو شاید اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ بعض روحانی جو معالجین ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا ہوا تو ان سے تذکرہ ہوا، وہ اپنے احوال ذکر فرماتے ہیں جب علاج میں، تو کہتے ہیں بعض اوقات ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جادوگر اپنی پوری طاقت سے جادو کرتا ہے، سحر کرتا ہے، تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، حسد میں لوگ کرواتے ہیں نا ان چیزوں کا، کہ ہم نے لوگوں کو ایسے ایسے جادو کے، جو کہتا ہے کہ 40 دن میں بندہ مر جائے، وہ آدمی اس کے 40 سال بعد تک زندہ رہتا ہے بغیر علاج کروائے، بغیر علاج کروائے، اس پہ جادو اثر، وہ بہرحال مفاد تو ہونی ہے نا،
40 سال بعد ہو، 400 سال بعد ہو، انسان فوت تو ہوگا، تو وہ چیز آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ چیز آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتی ہے، تو وہ جادو اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے حکم سے ہے۔ تو وہ جادو ایک اپنی جگہ پر حقیقت رکھتا ہے، صرف یہ خیالی تخیلاتی جادو نہیں ہوتا، لیکن یہاں تخیلاتی جادو تھا، تو انہوں نے پیش کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب یہاں پر کیا کرنا تھا، کیا جواب دینا تھا، تو مناظرہ تو اللہ کے لیے تھا، اللہ کو ثابت کرنے کے لیے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ اب اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی کہ آپ نے اپنا معجزہ پیش کرنا ہے، معجزہ اجازت الہیہ سے پیش ہو رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القِ عصاک، کہ اب آپ اپنی لاٹھی کو، اپنے ہاتھ میں جو آپ کے ہے اس کو آپ پھینک دیجئے، اس کو آپ ڈال دیجئے میدان میں۔ وہ جب اس کو ڈالا تو وہ بھی اژدہا بنا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر اچانک اس نے نگل لیا ان کے فنکاری کو۔ یأفکون، یفک جھوٹ کو کہتے ہیں، یہ جو فنکاری کر رہے تھے وہ سارا ایک اژدہا بن کے اس نے سب کو نگل لیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، یہاں پر حق ثابت ہو گیا، سچا غالب آ گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، باطل ہو گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا جو انہوں نے جو وہ عمل کر رہے تھے۔ حق غالب آ گیا، حق غالب ہی آتا ہے، حق آتا ہی غالب آنے کے لیے۔ وقتی طور پر پریشانی آتی ہے، لیکن کبھی بھی حق کے متعلق آپ یہ مت سوچیے کہ حق مغلوب ہوگا، دی اینڈ حق نے غالب آنا۔ اور یہاں پر یہی ہوا، پیچھے فرعون نے ساری تدبیریں کی، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، سب کچھ کیا، پہلے اپنی فنکاریاں کی، سب کچھ کر دیا، دھمکایا موسیٰ علیہ السلام کو، ہر ایک کام کرنے کے بعد دی اینڈ کیا ہوا، یہ ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، وہ وہیں پر وہ لوگ سب کے سب مغلوب ہو گئے، فرعونی بھی ہار گئے نا، سارا فرعون اور اس کا دربار ہار گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، وہیں پر وہ لوگ مغلوب ہو گئے۔ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، میں پلٹے رسوا ہو کر، اس میدان سے ان کو رسوا ذلیل ہو کر پلٹنا پڑا۔ لیکن جو جادوگر تھے، جو دوسرے شہروں سے لائے گئے تھے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں گر پڑے۔ جیسے انہوں نے سچویشن دیکھی، قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا رب ہے۔ یہ اپنے فن کے ماہر تھے، اپنے اس کرتب کے بڑے بڑے ماہر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم لے کر آئے، اور معجزات کی حقیقت بھی ایسے ہی پہچانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا کہ معجزات انبیاء کو جو دیے ہوتے ہیں وہ اس قوم کی معرفت سے دیے ہوتے ہیں، جس چیز میں وہ قوم عروج پر ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی نوعیت کے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے ہمیں قرآن کا معجزہ ہونا، کہتے ہیں نا قرآن معجزہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا قرآن کیسے معجزہ ہے، کیونکہ اس کی تفصیلات کا ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں وہ قریش جو اس کے سب سے بڑے مخالف تھے، اور اپنی زبان پر سب سے زیادہ پاور رکھنے والے تھے، طاقت رکھنے والے تھے، عبور رکھنے والے تھے، وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے کہ اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر لے آئے، حالانکہ وہ زبان سے اچھی طرح واقف تھے، وہ اس معجزے کی حقیقت کو جانتے، اس لیے جس نے اس کو پڑھا، سمجھا، وہ اس کا ہو کر رہ گیا۔ اسی نے قریش نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات سنتا ہے وہ جادو میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے فن کے ماہر تھے، ان کو پتہ تھا جو ہم نے پیش کیا وہ کرتب ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں یہ کرتب نہیں ہے، یہ انسانی بس کی بات ہی نہیں ہے، انسان کا کام نہیں ہے، اسی لیے وہ فوراً سجدے میں چلے گئے۔ کتنی دیر لگی؟ صبح کو اپنے، ایک تو کہاں شہروں میں دوسرے بھٹکے ہوئے کرتب دکھاتے ہوئے تماشے کرتے پھر رہے تھے، ان کو پکڑ کے لایا گیا، میدان میں دربار میں حاضر کیا گیا، کس لیے آپ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایمان لے آئے، یہ اپنے کرتب کے ماہر تھے۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کبھی کس طرح سے بڑے بڑے شروں میں سے خیر نکال دیتا ہے، بڑی بڑی برائیوں میں سے آپ کے لیے کیا بھلائی نکلتی ہے آپ کو نہیں پتہ۔ میں اور آپ کہاں لے جائے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ توفیق اور ثبات مانگا کریں حق پر، کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہو حق پر رکھے، جو آگے ان کی بھی دعا آئے گی۔ کتنی دیر لگی ان کو ولی اللہ بننے میں؟ ولی اللہ بننے کے لیے یہی طریقہ ہے، چند سیکنڈ، چند منٹ، جس میں ایک سجدہ کیا اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان کر دیا، ہم ایک اللہ کو ماننے والے، عبادت بھی صرف اس ایک اللہ کی کرتے ہیں، مانتے بھی اس کو ہیں اور عبادت بھی صرف اس کی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے، بندے کو اپنی طرف بلا لیتا ہے، تو کس طرح سے اس کو لایا جاتا ہے، کس طرح سے وہ پہنچتا ہے، وہ انسان کے بس کی بات، سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس نے اللہ سے توفیق مانگا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آخری بات، جو ہمارا ٹائم اینڈ ہو گیا، کہ سجدہ کیا اور کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے،
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کی طرف سے تھے، لیکن مزید وضاحت کی کہ وہ رب العالمین وہ فرعون نہیں ہے، وہ رب موسیٰ و ہارون۔ یہ بات اچھی طرح فرعون بھی سن لے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ یہ مت سمجھے کہ سجدہ کوئی فرعون کو ہوا ہے، ہم نے اپنی کوئی جیت کا جشن منایا ہے اور کوئی اس قسم کی ہم نے فرعون کی کوئی بڑائی کو قبول کیا ہے۔ یہ سجدہ اس اللہ کے لیے جس نے یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، ہم اس رب کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کے ذریعے سے ہی اس رب کو ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ آگے کیا ہوا، کیا نتیجہ نکلا، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ویسے آپ نے پڑھا بھی ہے، وہ آگے ہم کل اگلے ہفتے انشاءاللہ اپنی کلاس میں آغاز کریں گے ان سے قال فرعون سے کہ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا انشاءاللہ۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے استعینوا باللہ، دیکھو اللہ سے پوری مدد مانگو، واصبروا اور صبر اختیار کرو۔ صبر بھی اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے اس کے سامنے دنیا حقیر ترین ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رہتی، اس کو صرف پھر آخرت یاد آ جاتی ہے۔ اور ان کے ساتھ ہی وہ ایک لمحے کے اندر چینج ہوئے تھے۔ اور قحط سالی ہوتی ہے بارش نہ ہونے سے، بارش آسمان سے بند ہو گئی، بارش اللہ کا حکم نہ ہو تو برس نہیں سکتی۔ کوئی کچھ بھی کر لے، آج کل ٹیکنالوجی بھی آ جائے تو وہ بھی حکم الہی کے ماتحت ہی ہے، حکم الہی کے بغیر وہ بھی نہیں ہے۔